بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دل عقیدت کے سجدوں کو بیتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، یا نبی جلوہ حق نما چاہیے۔ اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتاؤ گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے۔ یا نبی کہہ کے جب دی صدا بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتاؤ گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے، انہاں دے تمام لواحقین نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ جتنے احباب بھی دور و نزدیک تو چل کے اس ایصال ثواب دی محفل چاہے، اللہ رب العزت سارے انہوں قدم قدم دے بدلے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ حضرین مکرم، ایصال ثواب دا اہتمام کرنا یہ یقیناً شریعت محمدی دا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے، بعض اوقات سوشل میڈیا دے ذریعے نال جس وقت کہیں دی کل خانی دی اطلاع لیتی ویندی ہے، یہ بعض مساجد دے وچ بھی اعلان کل خانی دا جس وقت کیتا ویندے تو رسم کل لکھ لیتا ویندے یا رسم کل آکھ لیتا ویندے۔ یہ گل تھوڑی قابل غور ہے، کل خانی دی محفل دے وچ جڑا کم ہوندے وہ ہوندے ایصال ثواب، تے ایصال ثواب یہ دنیا داری دی رسم نہیں بلکہ شریعت دا اہم ترین حصہ ہے ایصال ثواب دا اہتمام کرنا۔ یاد رکھو دنیا داری دی رسم اور شریعت دے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا داری دی رسم کیڑی چیز ہے؟ اسا اتنے اتنے بندے بیٹھے ہیں، اسا سارے عام بندے ہیں، اسارے وچوں کوئی بندہ اٹھے اور کوئی نواں کام چکرے، اسا چونکہ عام بندے ہیں سارا کیتا ہویا نواں کم او دنیا داری دی رسم ہو سی، لیکن جیڑی گل اللہ دی رسول دی زبان اتھرے چو بیان ہو گئی یا اللہ دے رسول دے عمل چو ثابت ہو گئی، وہ رسم نہیں ہوندی، وہ عین شریعت ہوندی ہے۔ تے ایصال ثواب اللہ دے رسول دی زبان چو ثابت ہے، اللہ دے رسول دے عمل چو ثابت ہے۔ لہذا ایصال ثواب دا اہتمام کرنا یہ شریعت دا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور ایصال ثواب چاہے صدقہ و خیرات دی صورت اچ کیتا بنی، چاہے تلاوت قرآن دی صورت اچ کیتا بنی، یا کہیں بھی نیک عمل دی صورت اچ کیتا بنی، یہ مسلمان قبر والے تک پہنچدا بھی ہے اور اس نو فائدہ بھی پہنچے دے۔ دیکھو عزت میرے آقا دا فرمان ذیشان موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت کوئی مسلمان دنیا چھوڑ کے قبر چلا ویندے، اسے جڑے زندہ عزیز و اقارب ہوندن، اسے رشتہ دار ہوندن، اس دے واسطے صدقہ و خیرات کریندن۔ او صدقہ و خیرات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت تھال دے وچ سجا کے اس مسلمان قبر والے سرہانے والے پاسوں ون پیش کریندن اور اس قبر والے نو دسیندن کہ تیرے فلاں عزیز نے، تیرے فلاں رشتہ دار نے تیرے واسطے تحفہ بھیجے۔ میرے آقا فرمائندن کہ وہ قبر والا اس ایصال ثواب دے تحفے نو قبول ہی کریندے، اس تے خوشی دا اظہار ہی کریندے اور نال موجود قبر والا نو بھی دسیندے کہ دیکھو میرے فلاں عزیز نے میرے واسطے تحفہ بھیجے، میرے فلاں رشتہ دار نے میرے واسطے تحفہ بھیجے۔ تے میرے آقا فرمائندن وجنہ قبر والا کول ایصال ثواب دے ایسے طائف موجود نہیں ہوندے، او اسے طائف نو لے کے غمگین ہوندن اور اس خواہش دا اظہار کریندن کہ کاش سارے کول بھی ایصال ثواب دے طائف آمینا۔ تو لہذا ایصال ثواب دا اہتمام کرنا اس صرف دنیا داری تک محدود نہیں بلکہ مسلمان قبر والے تک پہنچدا بھی ہے اور اس نو فائدہ بھی پہنچے دے۔ اچھا بات ذرا غور فرماؤ، آج جڑا کام اسا ایصال ثواب دی غرض نال سب تو زیادہ کریندے او کیڑا کیتا ویندے کہ اس وقت کوئی مسلمان مار دی عورت دنیا تو چلا ویندا ہے، یہ چلی ویندی ہے، اس دے واسطے دعائیں منگی ویندیاں۔
دعائیں دے سلسلہ جنازے دے بعد تو شروع ہوندے پر جڑا بندہ اس مرحوم دے لواحقین دے کول آندے اس دے واسطے دعا منگ دے کل خانی دی محفل ہوئی جتنے لوگ آئے انہوں نے ہاتھ چاہ کے دعا منگی بعد بھی بعض سلسلہ جاری رہندے او میں عرض کرائیں دعا منگنا مسلمان قبر والے نو کتنا بڑا فائدہ پہنچے دیئے حضرت مکرم میرے آقا نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے مرحومہ کینو آدھے مرحومہ اس کو آدھے نے تو تے بے پایا یعنی بہت زیادہ رحم کی تکی ہوئے صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ اس امت تے رحم کیڑی صورت اچ کی تکی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ رحم اس صورت اچ کی تکی ہے کہ میری امت تے بہت سارے لوگ ایسے ہو سن کہ جس وقت وہ اپنی قبر اچ بیسن تو انہاں دے نامہ اعمال گناہاں نال بھرے ہوئے ہو سن لیکن بروز قیامت حساب والے دہاڑے جس وقت تو اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ پیش ہو سن تو انہاں دے نامہ اعمال وچ گناہ ہی نظر نہ آسی وہ عرض کرے سن مولا سارا نامہ اعمال دا گناہاں نال بھرا ہویا آئی بس سارے گناہاں نو مٹھا کی میں دیتا کیے سارے گناہاں نو ختم کی میں کر دیتا کیے اللہ رب العزت فرمیسی اے میرے بندہ تو جس وقت فوت ہو چکا ہے قبر چاگی آئے پچھا جڑی زندہ اولاد چھوڑا آئے او اولاد جس وقت تیرے واسطے دعائے مغفرت کریں دی آئی اس دعائے مغفرت دے وسیلے نالا میں تیرے گناہاں نو معاف فرما چھوڑے تو اس واسطے عزیز مکرم ایصال ثواب دا اہتمام کرنا یہ شریعت محمدی دا ایک اہم ترین حصہ ہے اور ایصال ثواب دی غرض نال جڑا بھی نیک عمل کر کے اگر اس دا ایصال ثواب کیتا ونے تو مسلمان قبر والے تک پہنچتا بھی ہے اور اس کو فائدہ بھی پہنچیں دے لیکن غور اس گل تے فرماؤ تھوڑی توجہ میں اس تو ذرا پہلے مرحلے تو تلیوامنا چاہنا کہ ایصال ثواب دا مرحلہ یہ تو اس وقت شروع ہوندے یہ لے بندہ دنیا چھوڑ کے قبر چلا ویندے اپنا عمل اپنے نالوں منقطع ہو گیا وقت بندہ ایصال ثواب دا محتاج ہوندے تے اس ایصال ثواب دے محتاجی والے مرحلے تو پہلے اس وقت سب دنیا دے بھی زندہ ہیں اللہ رب العزت نے سانو چلن پھرن دی اٹھیچن پامن دی طاقت عطا فرمائی ہوئی یاد رکھو اس دنیا دی زندگی دے وچ سانو غافل ہو کے زندگی نہیں گزارنی چاہی دی بلکہ اپنے رب تو توبہ کر کر کے زندگی گزارنی چاہی دی اور میں عرض کرا توبہ دے راستے دے اندر جتنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی امت نو آسانی عطا فرمائی ہے نا اتنی بھی کہ امت رو بھی عطا نہیں فرمائی گئی دیکھو اللہ پاک تا اپنے بندے دنال اتنا پیار کریں دے کہ رب دی رحمت اس انتظار اتران دیئے کہ رب دا بندہ رب دی چوکھٹ تے آوے تا صحیح نا آکے طلب تا کرے اس بارگاہ جو ونجن تے ون کے توبہ طلب کرن دے وچ سارے طرفوں دیر ہو سکتی ہے رب دے طرفوں رحمتہ دے برکتہ دے نزول ہے کوئی دیر نہیں دیکھو میں اپنی یہ گل قرآن مجید دی ایک آیت دے چند الفاظ سہارا گھننے ہوئے سمجھاما اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے وچ ایک آیت نازل فرمائی فرمایا کل یا عبادی لفظ کل دا مطلب ہے محبوب تو سینہ نو فرما لے اے میری غیب دی خبرہ دے وڑا لے تو سینہ نو فرما لے یا عبادی دا مطلب ہے اے میرے بندو اے میرے بندو ہون اگر اتنے روک کے ذرا غور فرماؤ نا تو اس یا عبادی دی جاتے یا ایوہ الناس بھی رب فرما سکتا ہے یا ایوہ الناس آگ کے بھی گا لگن چلائی جا سکتی ہے یا ایوہ الناس دا مطلب ہے اے لوگو آگ کے بھی گا لگن چلائی جا سکتی ہے لیکن رب نے اے لوگو نہیں فرمایا بلکہ پیارا لا جملہ ارشاد فرمایا یا عبادی اے میرے بندو ہون اس وقت اللہ رب العزت نے پیارا لا جملہ ارشاد فرمایا نا تو یہ پڑھ کے اساں جائیں دے ذہنہ دے ویچے خیال گزرا کہ اس آیت سے اگلے مخاطب شاید صرف کوئی نیکوکار لوگ ہو سن کہ حضرت رابعہ بصری جی عورت یا کہ حضرت جنید بغدادی جیسے مرد نال خطاب ہو رہے ہو سی لیکن نانا اس آیت سے اگلے ترائے الفاظ سے بھی غور کر گنو فرمایا اسرفو علی انفسہم ان ترائے الفاظ اگر آسان مفہوم عرض کرنا چاہواں تو بندے رب فرما رہے او بندے جڑے سارتا با گناہاں دی دال دالے دھس چکے ہو من فرمایا او بندہ جس سے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہو چکے ہو من فرمایا او بندہ جڑا اتنا گناہگار ہوئے کہ اس سے گناہ اگر زمین تے رکھے ونجن تو پوری زمین اسے گناہ مانال بھری ونجے بات بھی گناہ پیچھا بچ ونجن فرمایا بات اس پوری زمین دے برابر اسے گناہ ایک بیت اتے رکھنے شروع کر لے ہو اتے چل دے فرمایا آسمان دے نال لگ ونجن کوئی اتنا بڑا گناہگار ہوئے دنیا لے سارے اکسن تین ہون معافی نہیں ملنی لیکن رب نے فرمایا جس وقت وہ بندہ میری بارگاہ چاہ کے ہک ہنج سٹ کے سچے دل نال معافی منگسی نا میں رب دی طرفوں آواز یہ آسی لا تقنطو من رحمت اللہ اے بندہ آگئے تا خالی نویسے رحمتہ نال چھولیا بھر کے واپس ہے سبحان اللہ یہ رب دا پیار ہے اپنے بندے دے نال
یہ رب دی محبت ہے اپنے بندے دے نال. دیکھو آج جدید ٹیکنالوجی دا دور ہے. آج دے دور تک حالے تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی دنیا تے جیڑی سمندر دی جھگ دی مقدار ناپ سکے. اسی کوئی کہیں بھی لحاظ نال اسی مقدار تعداد اس وزن کے حوالے نالوں ناپ سکے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی. فرمایا کوئی بندہ ایسا ہوئے جس سے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہو چکے ہوئے. فرمایا کوئی بندہ ایسا ہوئے جس سے گناہ اتنے ہوئے کہ اگر وہ زمین تے رکھے ونجن تب پوری زمین اسے گناہ منال بھری ونجن. کس طرح میں ذرا سوکھی جی کر کے گل سمجھا دے ماں. دیکھو ذرا غور فرماؤ. اساں اس وقت زمینہ جو اپنی فصل چاہ کے گھر گھر نانے سارے رکھن دا طریقہ کے ہوندے کمرے دے فرش دے ایک گٹو رکھا ویندے نال بھی گٹو. اس وقت کو فرش والی جہاں مکمل ہو ونجے بعد انہوں نے ایک پہتے اتنے رکھنا شروع کر دینے. اتنے چلدے اگر وہ چھت نہ لگ ونجن آدھے سارا کمرہ بھری گئے. اس طرح فرمایا اس بندے دے گناہ رکھو, ایک گناہ رکھو, نال بھی گناہ. فرمایا اس طرح رکھتے پوری زمین اسے گناہ نال بھری ونجے. بعد بھی گناہ پیچھا بچے پہ ہو. فرمایا بعد اس پوری زمین دے برابر اسے گناہ ایک پہتے اتنے رکھنے شروع کر دیو. اور اتنے چلدے وہ ایک دو 4-5 کمرے جتنی بلندی نہیں بلکہ اتنی بلندی اختیار کر ونجن کہ آسمان دے نال لگ ونجن. کوئی اتنا بڑا گناہگاری ہوئے نا دنیا والے سارے مفتی فتوہ دے سندن ان معافی نہیں ملنی. لیکن رب فرمائے جس وقت او بندہ بھی میری بارگاہ آ کے ایک ہنج سٹ کے سچے دل نال توبہ کرے سی نا میں رب دی طرف آواز یا سی لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندہ آ گیا تو ہن خالی واپس نہ ویسے رحمت نال چھولیا بھر کے واپس ویسے. یہ رب دا پیار ہے اپنے بندے دے نال, یہ رب دی محبت ہے اپنے بندے دے نال. جیسا اس دے باوجود بھی اگر اس رب دی بارگاہ چو غافل رہوں تو اس تو بڑی نادانی ساری بھئی کیڑی ہوگنی. اچھا اس آیت کو ذرا ایک بے جہت والے پاسو دیکھو. ایک جہت میں عرض کر لیتی ذرا ایک بے جہت والے پاسو غور کروں. حضرین مکرم دیکھو آج دنیا دے وچ کوئی اپنے آپ نو وڈا بندہ سمجھانا لا حالانکہ بندہ وڈا ہوندا نہیں, بندہ کوئی وڈا نہیں ہوندا. دیکھو نا بندہ تک اتنا محتاج ہے کہ اپنے ایک ساہ دا مالک بھی نہیں. بندہ اپنا ساہ بہر کڑے نا وہ ساہ اندر نوال سنگے بندہ تا اسے تے ہی کچھ نہیں کر سکتا. بندہ ساہ اندر گن ونجے وہ ساہ بہر نہ نکلے بندہ تا اتنا مجبور ہے اسے تے ہی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن دنیا دے وچ کہیں بڑے عہدے تے بیٹھا ہویا بندہ اگر کہیں بندے نو آکے چاہنا بھئی فلاں بندہ میرا لگ دے فلاں بندہ میرے تعلق لے تو جنہوں آدھے نا جلے وہ بندہ اپنے شہر اپنے علاقے جو واپس ویندے تا اعلان کر کے لوگوں نے سہندے کہ آج فلاں بندے میں نو آکے میرا لگ دے یہ میرا قریبی بندہ ہے. حالانکہ بندے دی تا حیثیت تے اہمیت تے اوقات ہی کوئی نہیں. ذرا غور فرماؤ جڑا ہر شے دا خالق و مالک ہے جس نے ہر شے نو پیدا فرمائے وہ اساں جے گناہگاراں نو بھی یاد ہے یا عبادی گناہگار صحیح ہو تو صحیح میرے بندے. تے سانو رب دے اگر اپنا بندہ سانو اپنا بندہ آکھڑ دے اگر فخر تے ناز نہ ہو سی تو وقت سانو بھی ناز تے فخر ہونا کیڑی کرتا ہے. لیکن اساں انہاں چیزاں تے غور کرنے چھوڑ دیتے. اج اساں رب دی بارگاہ وچ ونجن تو غافل ہے. عزیز مکرم اس تو بڑی نادانی بھئی ساری کیڑی ہونی. میں عرض کیتا کہ رب دی رحمت سے انتظار چلاندی ہے کہ رب دا بندہ آوے تے صحیح نا آ کے اپنے توبہ طلب کرے تے صحیح. ساری اس بارگاہ وچ ونجن تے توبہ طلب کرنے دیر ہو سکتی ہے. رب دی رحمت دا بندے دے انتظار چلاندی ہے. کس طرح دیکھو ایک بڑھڑا بابا حج تے ویندے حج تے ونجی جے صداری نے نا لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں. غیب تو آواز آتی ہے لا لبیک سانو تیری حاضری دی کوئی لوڑ نہیں. بد صداری نے لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں. بد غیب تو آواز آتی ہے لا لبیک سانو تیری حاضری قبول کوئی نہیں. اس بڑھڑے بابے دے نال ایک جوان ہی ہے وہ جوان جنہیں سوال ذرا زیادہ آندے وہ جوان آدھے بابا کیا ماجرا ہے تو صداری نے میں حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں. غیب تو آواز آندی ہے سانو تیری حاضری دی لوڑ کوئی نہیں سانو تیری حاضری قبولی کوئی نہیں کیا ماجرا ہے. وہ بڑھڑا بابا آدھے بچڑے آئی دی گل نہیں میں 70 سالہ دہائی تے بھی آنا اور کچھ کتابہ نے لکھا کہ اس بابے نے آکھا میں 75 سالہ دہائی تے بھی آنا. بہرحال 70 یا 75 سالہ دا اس نے آکھا کہ میں حج تے بھی آنا. تو جلے اتیا کے صداری نہ تا کوئی آواز آندی ہے وہ جوان آدھے بابا بات اس در تے آندہ کیوں ہے جلے کو آواز ہی آندی ہے میں سندری حاضری دی لوڑی کوئی نہیں بات اس بوہے تے آندہ کیوں ہے. ایک گل سن کے نا اس بڑھڑے بابے دی اکھن چو آنسو وہے پہ تے رو کے آدھے بچڑا
اس در تے نہ آواں تے اس در تو علاوہ بھی کوئی در ہے جڑے در تے ونجا بس گل کرن دی دیر آئی کہ رب دی رحمت جوشے چائی غیبو آواز آئی ہے بڑھڑا سے تیرے 70 سالوں دے سارے حج قبول کر چھوڑے رب دی رحمت تے بندے دے انتظار چران دی کہ بندہ آوے تے صحیح نہ آکے اپنے آپ نے اس دی چوکھٹ تے جھکاوے تے صحیح آج ایسا اپنی زندگی دے وچ غور کروں نا صبح تو چاہ کے شام تک ایک دیوار دا اپنا محاسبہ کروں ساری ایک دیوار دے وچ کوئی ایک عملی چنگا ساری اپنے اندر نظر نہ آسی ایک بھی نیک عمل شاید سانو اپنے اندر نظر نہ آوے تے اسا اتنی غفلت زندگی گزار کے بھی رب دی بارگاہ توبہ نہ کریں دے او میں تو اس ہستی دی گل سناواں انہاں ہستیاں دی زندگی دا لمحہ اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات دے مطابق گزرے او رب تو کس انداز توبہ کریں دیں حج دے دنن ایک سفید ریش بزرگ نورانی چہرہ بیت اللہ شریف دے طواف کریں دیں طواف مکمل کیتا نا دیوان کے ایک پاسے بہ گئے رو کے عرض کریں دیں مولا میں بڑا گناہگار ہاں قیامت النوار میرا حساب نہ کھنے بعد اس وقت اے دعا مانگیں دیں تو دعا کریں دیں مولا اگر حساب کھننا بھی ہوئی تو میں نو نابینا اٹھاویں نہ لوگاں دے سامنے شرمندہ نہ کریں بعد رومن دی کیفیت تاری ہوئے دیئے بعد اس وقت طبیعت سمجھ دیئے یہ دعا مانگ دیں مولا میں بڑا گناہگار ہے قیامت النوار میرا حساب نہ کھنے اگر حساب کھننا بھی ہوئی تو میں نو نابینا اٹھاویں نہ لوگاں دے سامنے شرمندہ نہ کریں لوگ حیران ہوئے کہ نورانی چہرہ سفید ریش بزرگ آخر ہستی ہے نا کون اس وقت لوگاں نے قریب بن کے نٹھا تو اتنے لوگاں نے چیخاں نکل گئیاں کہ وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی انجڑے گل بیٹھے کریں دیں ذرا غور فرماؤ انہاں دی زندگی دا لمحہ اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات دے مطابق گزرے اور اب تو اس انداز توبہ کریں کہ اسا اپنی ساری زندگی غفلت گزار کے بھی توبہ نہ کر سکوں تو اس تو بڑی نادانی بڑی ساری کیڑی ہو سکتی ہے لیکن آج ایسا اس چیز تو غافل ہے آج ایسا اپنے رب دی بارگاہ ونجن تو غافل ہے یہ غلط اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی اس آیت سمجھائی جڑی میں خطبہ تلاوت کی فرمایا یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم فرمایا تو کیوں غافل ہو گئی ہے تو کیوں مغرور ہو گئی ہے تو کیوں رب دی بارگاہ چو دور ہو گئی ہے تو رب دی بارگاہ چو دور نہ جا تو رب دی بارگاہ چاہ کے دیکھ تا صحیح بربک الکریم تیرا رب تو بڑا ہی کریم رب ہے تیرا رب تو بڑا ہی کریم رب ہے کیسا کریم رب ہے دیکھو ناظرین مکرم او کریم رب ہے کہ جڑا گناہگار بندہ رب دی بارگاہ ون کے توبہ کریں دے نا رب فرمائے میں اسے گناہاں نو معاف فرما دینا اسے گناہاں نو مٹا دیتا ویندے اور مٹایا کیویں ویندے دیکھو عام طور دے سارے کول مٹاون دا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی تحریر لکھی پئی ہوئے اسے لکیر مار دیتی ویندی کرا کہ دکاندار دا کوئی رجسٹر چاہ کے دیکھو نا کوئی بندہ ادھار کھن ونجی جب ادھار واپس کر ونجی تو جڑی جگہ تے ادھار دی تحریر لکھی پئی ہوندے نا اسے لکیر ماری پئی ہوندی ہن اگر کوئی بندہ بغور اس نو دیکھے تو لکیر دے تلے والی تحریر پڑھی جا سکی دی ہوندی ہے کہ فلاں بندہ اتنا ادھار گھن گیا تو واپس کر گئے ایک طریقہ یہ ہے تے دوسرا طریقہ یہ کہ ایسے طریقے نال مٹایا ونجے کہ پتہ ہی نہ لگے کہ ایتھے کنا کوئی شے لکھیچی بھی ہے کوئی نہیں لکھیچی رب نے فرمایا جڑا گناہگار بندہ میری بارگاہ چاہ کے توبہ کریں دے نا فرمایا میں اسے گناہاں نو ان مٹے نا کہ بروز محشر جلے اس کا نامہ اعمال کھولا ویسی تو پتہ ہی نہ چل سی کہ اس بندے نے کرا کوئی گناہ کیتا بھی ہے یا کوئی نہیں کیتا اور رب تا سارے نال اتنا پیار کریں اتنی محبت کریں دے لیکن ناظرین مکرم اج اساں دنیا دی رنگینیاں دے وچ اس قدر کھو چکے ہیں کہ اپنے رب دی بارگاہ وچ ونجن تو غافل ہیں ذرا دنیا دے حقیقت نو ذرا سمجھو تے جڑا رب دا اپنے بندے دے نال تعلق ہے اس حقیقت نو بھی ذرا سمجھو دیکھو عزیز مکرم دنیا دے وچ سب تو زیادہ پیار کیڑے رشتے وچ پایا ویندا ہے والدین اور اولاد دے رشتے وچ پایا ویندا ہے اسی تے بھئی کوئی دوسری رائے نہیں کہ سب تو زیادہ پیار کیڑے رشتے وچ پایا ویندا ہے والدین اور اولاد دے رشتے وچ پایا ویندا ہے اتنا والدین اپنی اولاد دے نال محبت کریندے اتنی محبت بھی دنیا دے کہہ رشتے نظر نہیں آندی لیکن دیکھو کہندی اولاد کوئی غلطی کرے پہلی دفعہ غلطی کرے والدین تو معافی منگے معاف کر دے سے دوسری دفعہ اولاد وقت ہوا غلطی دور آوے وقت معافی وجھ منگے دوسری دفعہ دے بھی معافی مل ویسی تیسری دفعہ اولاد وقت ہوا غلطی دور آوے
والدین دے کول معافی منگن واسطے اگر ویسے نہیں بھی صحیح تو معافی بہت اوکھی مل سی. اگر چوتھی دفعہ وہ غلطی دہرائی گئی تو معافی دی کوئی صورت نہیں بننی. اے دنیا دے تعلق دی حقیقت ہے تے رب دا اپنے بندے دے نال اے تعلق ہے. رب فرماندا ہے کوئی بندہ آ کے میری بارگاہ 100 دفعہ توبہ کرے سی نا اس نو خالی نہ ول ایسا ہو جی توبہ قبول فرما کے انسان. اے رب دا اپنے بندے دے نال تعلق ہے. اے رب دی اپنے بندے دے نال محبت ہے. اور ذرا غور فرماؤ عزیز مکرم اج اسا کیڑی گل دی وجہ تو غفلت چاہے اج اسا کیڑی گل سانو رکاوٹ ہے رب دی بارگاہ وچ ونجن تو کیڑی چیز سارے کو رکاوٹ ہے رب دی بارگاہ وچ ون کے رب دی چوکھٹ تے اپنی پیشانی جھکاون دی. اس واسطے عزیز مکرم اسانو اج چاہیے کہ اسا اپنے رب تو توبہ کر کر کے زندگی گزاروں اور اس اصول تے چل کے زندگی گزاروں جڑا اصول سانو اللہ تے اللہ دے رسول نے سکھائے زندگی گزارن دا. اور ذرا غور فرماؤ نا اس گل تے بھی آج اگر کہہ تو پوچھا ونجے اسا اپنے آپ نو سارے مسلمان آتے کلمہ گو ہیں اور یقیناً کلمہ اسا پڑھا بھی ہے اللہ قبول فرماوے لیکن ذرا غور کرو اپنے عمل دے ہوتے غور کرو ذرا اپنے عمل دے ہوتے کہ آج اسا اپنی زندگی دے اسا اپنی زندگی دے اعمال نو اگر دیکھوں زندگی دے گزارن دے طریقے نو دیکھوں کیا سارا طریقہ بھی اس دین دی تعلیمات دے مطابق ہے یا کوئی نہیں. عزیز مکرم آج بظاہر چیز ایسی ہیں جنہوں نے چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہ چھوٹیاں نہیں بہت بڑی چیز ہے. دیکھو اگر تُس اپنے رویے تے کردار نو دیکھ رہے ہیں کہ دین دے مطابق ہے یا نہیں تو اس دے واسطے جڑا سب تو سوکھی چیز ہے نہ دیکھن دی وہ اے ہے کہ اپنے رویے نو دیکھو تہاڈا رویہ امیر اور غریب دے نال برابر ہے یا نہیں. اے پیمان ہے اپنے رویے نو دیکھو آج تھوڑا امیر دے نال اور غریب دے نال رویہ برابر ہے یا نہیں. اور میں عرض کرا آج سارا رویہ امیر غریب نال برابر نہیں ہوندا. میں سب تو پہلے گل بھی اپنی کرا تو آج پیران نو دیکھو پیران دے پاسوں کول ایک پاسوں کوئی امیر مرید ونج وڑے تو پیر دا وس نہیں چلدا اسے ہی ہاتھ پیر چومن لگ ونجے. ایک پاسوں کوئی غریب مرید چودا ونج وڑے تو پیر ہاتھ ہی گھننے نہیں میں ہاتھ گھنن دی ڈاہ نہ آندی ہوئے. آج تو تقریرہ کرنا نو دیکھو اس وقت 20-30 تے 50 ہزار دے بھی تقریرہ فکریاں پئیاں ہوویں کوئی غریب تا اپنے گھر وچ اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر دی محفل ہی نہ کرا سکے. آج تو دنیا داراں نو دیکھو دنیا داراں دے ڈیرے تے ایک پاسوں امیر بندہ چلا ونجے انہاں نو خاص ڈرائنگ روم وچ بلایا ویندے اور ایک پاسوں کوئی غریب لگا ونجے اس نو کوئی ترٹی ہوئی چارپائی دے واسطے تیار نہیں ہوندا. سارا یہ رویہ سارے دین دے خلاف ہے. سارے دین نے ساری یہ تربیت نہیں فرمائی. سارے دین نے تو ساری یہ تربیت فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تے ایک اور زمانہ آئی کہ کوئی اپنے نال بلاون واسطے تیار نہیں ہوندا کہ حبشین غلامن اس سارے نال باسند ساری گھٹ دیئے. ایک دور ہو آئی وقت میرے آقا دے نال نسبت ہوئی نا تو میرے آقا نے دنیا نو ایک منظر دکھا دیتا کہ ایک دیوار ایسی آئی کہ مکے دے سارے سردار تلے کھڑے ہیں تے حبشی غلام کعبے دی چھت چڑھ کے اذانہ کھڑا پڑتا ہے. سانوں تو ایک کردار سکھایا گیا سانوں تو اے رویہ سکھایا گیا لیکن آج ایسا اس چیز نو اپنے کردار شامل کرنا سے تیار کوئی نہیں. آج ایسا اپنی دنیا دی زندگی نو اپنی مرضی نال چلاونا چاہتے ہیں اور سارا نہ کے سکل یاد ہے کہ اسے عزت بڑھ سی نہ جیڑا بندہ عزت چاہتے ہیں عزت فقط اللہ تے اللہ دے رسول دے دسے راہ نو اپنا مانے چاہیے. جیڑا اس راہ دے اپنا مانا اللہ پڑھ ویندے دنیا چیز عزت اللہ ہو ویندے قبر حشر چیز عزت اللہ ہو ویندے. تو ذرا غور فرماؤ عزیز مکرم آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. دیکھو آج ایسا اگر اپنے رویہ نو دیکھو اگر سارے وچ اگر دو بندے ہوئے ایک بندہ ایسا ہوئے جڑا ہر کہنا اخلاق نال پیش آندہ ہوئے کہنوں گاہل نہ کر دو ہوئے کہنے دل آزاری نہ کریں ہوئے ایک پاس وہ ایسا بندہ ہوئے جڑا بولے تا گاہل کڑ کے بولے اپنی دھاک بٹھامان دی خاطر اچھا بولے لوگا رال بدتمیزی کرے ایسا انہاں دوہاں دے بیٹو سیانہ تے سمجھدار کہنوں سمجھ دیں سادہ رویہ کی جڑا کہنوں گال کر سکتا ہوئے کہنے نال اچھا بول سکتا ہوئے کہنے نال بدتمیزی کر کے اگلے تک دل دکھا سکتا ہوئے اسا دے بڑا جڑے جڑا اخلاق نال پیش آوے نا سارے کو عام طور تے جملہ ہی بولا ویندے کہ اس نوں تو بولن دی راہ ہی نہیں آندی اے تے مڑ مڑ کریندے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیاںا تے سمجھدار بندہ او ہوئے جڑا لوگاں نال اخلاق نال پیش آندا ہے. کیوں کیونکہ اگر کوئی کہنوں گاہل کڑ کے کہنے نال بدتمیزی کر کے اچھا بول کے اپنی دھاک بٹھاون دی خاطر اگر ایک کام کریں بھی ہے تو وہ ایک گل ذہن وچ رکھے کہ اگر میرے گال کڈن دے نال اچھا بولن دے نال اگر اگلے بندے دی دل آزاری ہو گئی تو سارے وچوں کون ہے جڑا کہن دی دل آزاری دا قبر حشر وچ ون کے جواب دے سی.
کیونکہ دل تروڑن دی تو دین نے بہت بڑی سزا رکھی ہے، اور کہنا ترٹو یا دل جوڑن دی دین نے بہت بڑی جزا رکھی ہے۔ لیکن آج سے نا جنہوں دین سمجھن واسطے تیار کو میں دلیل دے نال عرض کرا، میرے آقا دا دریائے رحمت جوش چایا، آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، فرمایا اے عائشہ منگا جڑا کچھ منگنے۔ عرض کی تھی آقا اگر اجازت ہوئے تو اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر نال مشورہ کر کے نا کڑی شے منگا۔ فرمایا ونجو اجازت مشورہ کراؤ۔ ام المومنین چل کے اپنے والد گرامی دے کول گئیاں، من کیا دیا نا بجان آج نبی پاک دا دریائے رحمت جوش ہے، میں نے فرمایا نے منگو جڑا کچھ منگنے تے میں نے تو اجازت گن کے تونے نال مشورہ کرنا آئیاں، میں نے مشورہ دیو کیڑی شے منگا۔ رات گزری ہے نا اس حوالے دے نال بھی ذرا میں کہ چلو اپنی حاضری پیش کر دیو۔ کیڑی سے منگا؟ قربان جائیے صدیق اکبر دے ذوق تو فرماون لگے تسا اللہ دے نبی دی بارگاہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ جس وقت معراج سے تشریف گھن گئے ہیں نا معراج تے اتھے اللہ رب العزت نے جیڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں تونے نال کیتیاں نا انہاں راز والیاں گلاں جو کوئی ایک گل سانو دسو چا انہاں راز والیاں گلاں دے وچوں کوئی ایک گل سانو دسو چا۔ ام المومنین چل کے آقا کریم دی بارگاہ حاضر ہوئیاں، آکے عرض کریے یا رسول اللہ مشورہ کرائیاں، فرمایا منگو کے منگ دیو۔ عرض کی تھی آقا آپ جس وقت معراج تے تشریف گن گئے اتھے اللہ رب العزت نے جیڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں تونے نال کیتیاں نا انہاں راز والیاں گلاں جو کوئی ایک گل سانو دسو چا۔ میرے آقا نے سنا مسکرائے، فرمایا اے عائشہ سن میں نے اس وقت معراج تے گیا، اللہ رب العزت نے مینوں فرمایا آئی کہ سونا محبوب تھوڑی امت دے وچوں جڑا بندہ بھی کہندا ترٹو یا دل چھوڑ دے سی نا بغیر حساب و کتاب دے جنت تے چلا وے سی، جڑا بھی کہندا ترٹو یا دل جوڑ دے سی وہ بغیر حساب و کتاب دے جنت تے چلا وے سی۔ اور ذرا اسے اپوزٹ اسے متضاد اسے الٹ ذرا غور فرماؤ کہ جڑا کہندا دل تروڑ باسی ہو تا سیدھا جہنم وچ نہ لگا وے سی۔ کیا جیسا اس چیز نوں دین دا حصہ سمجھن واسطے تیار کوئی آج ایسا اس نو اپنے کردار اور رویے دا حصہ بناون واسطے تیار کوئی نہیں۔ اس واسطے عزیز مکرم آج اگر دنیا قبر حشر دے وچ عزت رحمت اور برکت چاہندے ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ اللہ تو توبہ کر کر کے زندگی گزاری ونجے اور اس راہ تے چل کے زندگی گزاری ونجے جیڑا راہ اللہ اور اللہ دے رسول نے سانو سکھائے زندگی گزارے۔ دیکھو میں آخری گل عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرا کیونکہ جتنے وقت تک میں نے آکھا گیا میں اسے اپنے وقت دے وچ اپنی گفتگو نو سمیٹ رہے۔ آج ذرا غور کروں نا آج جس ملک دے اندر اثر آندے پے مسلمان ملک ہے، اسی 96-97% آبادی مسلمان ہیں، بالخصوص جڑے میرے نوجوان بھائی تشریف فرماؤ ذرا اج سانو اس گل دے تے غور کرنے ضرورت ہے۔ دیکھو اس ملک دی 96-97% آبادی مسلمان ہیں، لیکن میں نے دسو کیا ایتھے لوگاں دا رزق چوری نہیں ہوندا؟ چوریاں عام نہیں ہوں میں آج ایتھے مسلمان دی عزت محفوظ ہے؟ عزت ہی محفوظ کوئی نہیں۔ ذرا غور کر آج کیڑے پاسے ٹر پیے، آج تو کیڑے راہ تے چل پیے؟ اپنے اکابرین دیا زندگیاں نو پڑھ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور اقدس دے وچ مسلمانہ نے ایک علاقہ فتح کیتا، مسلمان فوجاں اتھے گئیاں، انہوں نے اتھے جا کے اتھے رامن والے لوگاں تو ٹیکس وصول کیتا کہ ایسا تمہاری عزت آبرو جان مال دی حفاظت کرے سو۔ کچھ عرصہ مسلمان فوجاں اتھے رہیاں، کچھ عرصے بعد حالات ایسے بنے کہ علاقہ چھوڑ کے واپس آمنا پیا۔ مورخین لکھ دیں کہ جس وقت مسلمان فوجاں وہ علاقہ چھوڑ کے واپس بیان یا نا اس علاقے دیا مسلمان اور غیر مسلم عورتاں اپنے گھران دیا چھتاں دے چڑھ کے آدیان کہ اے محمد عربی دے غلاموں تو سے واپس نہ منجو، جس طرح اتھے رہ کے تو سے ساری عزت آبرو دی حفاظت کی تھی اس طرح تا سارے اپنی ساری عزت آبرو دی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں دا کردار ہے، لیکن آج سکڑے پاسے چل بے، آج سکڑے راہ دے مسافر بن گئے۔ اس واسطے عزیز مکرم اے او راستہ ہے جس راستے تے چلن دے نال دنیا چ عزت ہو سی، قبر حشر چ عزت ہو سی۔ اگر دین در کڑ کر کے کوئی بندہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اے اس دی بھولے، اے اس دی غلط فہمی ہے۔ دیکھو نا ذرا غور کرو نا اس دنیا دے وچ، اس دنیا دے وچ بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتاں تے حکمرانی کی تھی، لیکن دنیا تو چلے گئے نا مر گئے۔ آج قبراں گولے نال ہی نہیں لبدیاں، آج قبراں گولے نال ہی نہیں لبدیاں۔ اگر قبر کتائی لب بھی پوے تو بندہ آس پاس کوئی نہیں لبدا۔ دوجے پاسے انہاں لوگاں دیکھو جنہاں اللہ تے اللہ دے نبی دے دین نے مطابق زندگی گزاری ہے، دین دے احکامات نو اپنایا نہیں،
دنیا دے وچ بظاہر حالات ایسے بھی آ ویندے ہیں کہ سویر دا ہوندا ہی شام دا کوئی نہیں ہوندا، شام دا ہوندا ہی سویر دا کوئی نہیں ہوندا، لیکن دین دے کنڈ نہیں کیتی. اج بھی ون کے دے گنو چاہے وہ شہراں چن تے چاہے وہ جنگلاں چن، اج بھی دن تے رات مک ویندی انہاں دی قبراں تے قرآن پڑھن والے لوگ نہیں مکدے. آخر وجہ کہ جے گہرائی چ ون کے غور کرے سو تو وجہ یہ سامنے آسی جو دین دے مطابق زندگی گزار کے جو ستے پے. اس واسطے جیڑا دین تے عمل کرنے والا بندہ بن ویندے دنیا وچ عزت اللہ ہو ویندے، قبر حشر وچ عزت اللہ ہو ویندے. اور اللہ پاک نے سانو جیڑی توبہ دے راستے دے اندر آسانی عطا فرمائی. سانو اس دے وچ غفلت نہیں کرنی چاہیے، نادانی دے وچ زندگی نہیں گزارنی چاہیے. جیڑا میں عرض کیتا توبہ دے راستے دے اندر آسانی رب نے سانو عطا فرمائی. سانو اس رب دی بارگاہ وچ ون کے اپنے آپ نو جھکاونا چاہیے، رب دی بارگاہ وچ توبہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے اور دین دے انہاں اصولاں نو اپنا کے زندگی گزارنی چاہیے. ساری دنیا آخرت دی بھلائی یقیناً اس گل دے اندر ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے. جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے سارے دی حاضری قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.